الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 111 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 112، 113 سے 115 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. اور جب حواریوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان نازل کر دے؟ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ حواریوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا تھا، خفیہ، وہی اس کو کہا جاتا ہے عربی میں، کہ تم میرے پیغمبر پر، میرے پر ایمان لے آؤ. تو وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلم کہلوایا. تو اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا کہ اب ایمان لانے کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش کی کہ تمہارے رب کے ہماری یہ استطاعت ہوگی، کیا تمہارا رب ایسا کرے گا ہمارے لیے کہ ہمارے لیے ایک مائدہ آسمان سے ایک پکا پکایا کھانا کا خوان، یعنی کہ انہوں نے ایسی خواہش ظاہر کی کہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے، کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، آسمان سے کوئی ایسی چیز ہمارے لیے نازل ہو جائے کہ وہ جو ہمیں بس بغیر محنت کی کہ اس کے لیے ہمیں کوئی مشقت نہ کرنی پڑے اور ہمارے رزق کا بندوبست ہو جائے. کوئی ایسا بندوبست ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. انہوں نے کہا کہ اللہ کا ڈرو، اللہ سے، کیا تم فرمائش کرے گو، تم مومن ہو. دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے اس طریقے سے ہی چلے گی. تم علیحدہ سے اپنے لیے بندوبست کروانا چاہ رہے ہو، یعنی کہ منہ مانگی تم فرمائش کرنا چاہ رہے ہو. کیونکہ منہ مانگی فرمائش جو ہے وہ ایک انتہائی ڈینجرس معاملہ ہوتا ہے. کہ اس سے پہلے منہ مانگی فرمائش جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد کر دو جو کہ گابن اونٹنی ہو. انہوں نے فرمائش کی تھی اور ان کی فرمائش پوری کر دی گئی تھی. وہ اونٹنی ان کے لیے برآمد ہو گئی، لیکن جب پھر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے لیے وہ پھر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا، ان کو صاف کر دیا گیا دنیا سے. تو یہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کو معلوم ہے کہ منہ کی فرمائش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ جب انہوں نے فرمائش کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم مومن ہو تو کیا کہ تم کام کر رہے ہو، منہ کی فرمائش مانگ رہے ہو، پوری ہوگی. تم نے دوبارہ ناس کو عمل کیا تو مٹا دیے جاؤ گے. یعنی کہ ان کے ایک اندیشہ تھا ان کو، جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو تم. تو انہوں نے کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا نرید ان ناکل منها، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل اطمینان پائیں، یعنی کہ ہم سکون ہو دنیا کے اندر. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لے کہ واقعی آپ نے سچ بات کی. آپ کے بات میں کوئی، یعنی کہ لوگ آپ کو انکار کر رہے ہیں، ہم آپ پر ایمان لیں تو ہم اس کا صرف ایک ثبوت کے طور پہ جاتے ہیں. دنیا میں بھی ہمیں تھوڑا امن حاصل ہو جائے، اطمینان کے ساتھ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، اور ہمیں یہ بھی یقین آ جائے کہ آپ نے جو بات کی، جو وعدہ کیا، بالکل سچا، واقعی یعنی کہ اللہ کے پیغمبر ہے. ایک ان کو گویا کہ عین الیقین جیسے کہتے ہیں کہ بالکل اطمینان ہو جائے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس کے پھر ہم گواہ بھی ہو جائیں، ہم لوگوں کو پھر گواہی دیں گے کہ واقعی یہ پیغمبر جو ہے یہ سچ ہے، ان کے اندر کوئی جھوٹ والی بات نہیں، جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک اطمینان کا اظہار کیا. اب یہ بھی یعنی کہ فرمائش میں کے بھی دو انداز ہوتے ہیں. ایک فرمائش ہوتی ہے جو کہ ہٹ درمی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کہ انسان کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو مانو. اس طریقے سے کفار مکہ فرمائش کر رہے تھے کہ میں آسمان سے لکھے وہ کوئی صحیفہ نازل ہو جائے، آسمان سے کتاب اتر ہے، یا کوئی آگ آ کے اس کو کھا جائے جو قربانی پیش کریں، یا پھر جس طریقے سے اونٹنی کی انہوں نے دی تھی. ایک ہوتی ہے یہ فرمائی جو کہ ہٹ درمی کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ ماننے کے لیے ہوتی ہے، بہانے بازی کرنے کے لیے ہوتی ہے. ایک فرمائی دوسری بھی ہوتی ہے جو کہ انسان اطمینان قلب کے لیے مانگتا ہے، کہ دل کو اطمینان ہو جائے. اس طریقے سے ایک فرمائش موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک فرمائش ہی تھی، لیکن اس فرمائش کے اندر کوئی سرکشی شامل نہیں تھی، کوئی نافرمانی شامل نہیں تھی، بلکہ ایک خواہش تھی، ایک دل کا اطمینان تھا. یا اسی طریقے سے ایک اطمینان کی فرمائش ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ اللہ مجھے دکھا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، جو ایمان نہیں ہے، نہیں کہا تھا نہیں ایمان پورا ہے لیکن بس اطمینان قلب چاہتا ہوں ایک. تو یہ بھی ایک فرمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پرندے پکڑو اور ان کو سو پھر الگ الگ کر کے پہاڑوں پہ رکھ دے، پھر دوبارہ بلا ان کے ساتھ. تو واقعہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی کہ پیغمبروں نے بھی فرمائشیں کی ہیں، لیکن ان فرمائشوں کے اندر کوئی سرکشی شامل نہیں تھی، اس سے اطمینان قلب کے لیے ایک فرمائشیں کی گئیں. تو یہاں پہ بھی فرمائش انہوں نے بھی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی. تو اس کے اندر بھی یہاں یہ دکھایا گیا کہ اس کے اندر کوئی سرکشی شامل نہیں تھی، کوئی نافرمانی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ اطمینان چاہ رہے تھے کہ دنیا ہمارے لیے سکون سے گزر جائے، ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، اور ہمیں واقعی یقین بھی آ جائے کہ واقعی اس طریقے سے ہی ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یقین آ جائے مجھے کہ واقعی تو کیسے کرے گا زندہ. تو ایک یقین حاصل کرنے کے لیے بھی فرمائش کی جاتی ہے.
یہ بھی اس طرح کی ایک فرمائش تھی جو کہ سرکشی پر مبنی نہیں تھی، اور اسی لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آگے پھر دعا بھی کی. فرمایا قال عیسی ابن مریم، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی. کیا کہا کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ اے ہمارے رب. اب یہ اللہم ربنا یہ بھی ایک خاص یعنی کہ موقع ہے. یہاں پہ اللہم اور ربنا دونوں الفاظ اکٹھے آئے ہیں پورے قرآن میں، اس طریقے سے نہیں آئے اللہم کا لفظ علیحدہ ہے یا ربنا کا لفظ علیحدہ ہے. یہ اللہم ربنا جو اکٹھا ہے، واحد یہ والی آیت ہے یہاں پہ اکٹھا دعا کے لیے اللہم ربنا کا لفظ ہے. اس لیے ہم اپنی دعاؤں کے اندر بھی اللہم ربنا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے. اور فرمایا کہ دعا کی انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان، ایک مائدہ، ایک کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ تو نازل کر دے. تکون لنا عیدن، کہ ہمارے لیے ایک عید کا سما بن جائے، خوشی کا سما بن جائے. اولنا و آخرنا، ہمارے لیے بھی ہمارے بعد والوں کے لیے بھی سلسلہ چل پڑے. وہ آیتم من کا، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی بن جائے کہ ہاں جو ہے تیرا وعدہ سچا ہے، ایک نشانی طرف سے ہو جائے. ورزقنا، اور ہمیں تو رزق دے اپنی طرف سے. وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے حواریوں کی فرمائش کے اوپر. پھر ہمیں اللہ طرف سے کیا جواب ہے؟ اس جواب کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہمیں قول اللہ نے پھر جواب دیا کہ انی منزلها علیکم، میں اس کو تم پر نازل کر دوں گا. تم میں نے کہ دعا کر رہے ہو، تم خواہش ظاہر کر رہے ہو، میں خواہش پوری کر دوں گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ بعد میں کیا گیا، فمن یکفر بعد منکم، پھر جس کے بعد وہ تمہارے سے کسی نے انکار کیا، فانی اعذبه عذاب لا اعذبه احد من العالمین، تو پھر اس کو میں ایسا عذاب دوں گا، اتنے سخت اس کو میں سزا دوں گا کہ وہ عذاب پھر سارے جہان میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی. پھر یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے یہ انتہائی سخت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائش پورے کرنے پہ تو راضی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تم جو فرمائش کرو میں پوری کر دوں گا، لیکن تم نے پھر اس کے بعد وجود پھر انکار کیا تو بھی اتنی سخت سزا پھر تمہیں ملے گی. اس سزا کی بھی کوئی مثال پھر تھوڑی دنیا میں نہیں ہوگی، کوئی دنیا والا نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی جو تمہیں ملے گی. تو یہ چیز ہمارے لیے بڑے غور طلب ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو بڑے احتیاط سے ہم اللہ سے دعا مانگے. ایسی منہ مانگے ہم فرمائش اللہ کے سامنے نہ رکھیں کہ اللہ ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں یہی دے، کیونکہ جب منہ مانگے ہم فرمائش اللہ سے مانگیں گے اور پھر وہ منہ مانگی فرمائش پوری ہو بھی گئی تو سمجھو کہ جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد والا معاملہ اللہ نے اتنا سخت بتایا کہ پوری تو ہو جائے گی فرمائش، لیکن اس کے باوجود پھر اس تم وعدے کو پورا نہ کر سکے، اس کے بعد پھر تم نے کوئی انکار کیا، پھر سرکشی کی نافرمانی کی، تو پھر سزا اتنی سخت آئے گی کہ اس سزا کی پھر کوئی مثال نہیں ملے گی پورے جہان میں. یہ ہمارے لیے یاد رکھنے کی بات ہے. تو ہم اپنی دعاؤں میں اسی کا ضرور احتیاط کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی دعا مانگے نہایت احتیاط کے ساتھ مانگے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے وہ عطا فرما. اپنے منہ مانگی فرمائش ہم خاص طور پر اللہ کے سامنے نہ رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے تو بس یہی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد والا معاملہ اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ کے نبی پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو یہ جواب دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا ایسے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی نافرمانی کرے گا، پھر کوئی کفر اور انکار کرے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.